بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 12واں درس ہے جس کا موضوع اسلامی تصور کائنات میں توحید ہے۔ جب ہم اس کائنات کے باریک ترین ذرات سے لے کر بڑے آسمانوں، چاند ستاروں اور عظیم کہکشاؤں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات کے تمام تر حوادث ایک طاقتور بنانے والے اور اس کو چلانے والے سے وابستہ ہیں، اور یہی طاقت اور قدرت دراصل خدا کی ذات ہے۔ لیکن ہم آج کے درس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صرف اتنا سمجھ لینا اور جان لینا کہ اس کائنات کو بنانے والی ہستی کا نام خدا ہے تو کیا توحید مکمل ہو جائے گی؟ صرف اتنا تصور بنا لینا کافی ہے؟ اور کیا یہی تصور ہمیں تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر دے گا؟ آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس میں آیت الکرسی کے اندر توحید کا پورا ایک فکری ڈھانچہ اور ایک عملی دستور پیش کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ یہ جملہ صرف تعارف نہیں ہے بلکہ یہ کائنات کا ایک عظیم دستور ہے۔ اللہ وہ ذات کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ یہاں پر انسان کے لیے ہر طاقت، قدرت اور معبود کا انکار کر کے صرف ایک الہ یعنی خدا کو پیش کیا گیا ہے کہ جس کے سامنے انسان نے تقدیس، تعظیم، تکریم اور خضوع کے ساتھ اپنا پورا وجود اس کے سپرد کر دینا ہے اور اپنی زندگی کا پورا اختیار اس ذات کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ اس کے بعد اس کی گردن، اس کی زندگی کسی اور قانون اور کسی اور حاکم کے سامنے نہیں جھکے گی۔ الہ کے اس تعارف کے بعد اس الہ کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں اثر رکھتی ہیں، اور وہ یہ کہ قیوم بھی ایک ہی ہے، یعنی یہ کائنات خود کھڑی نہیں ہے بلکہ کسی نے اسے سہارا دیا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ قیومیت ہٹ جائے تو پوری کائنات عدم میں گر جائے۔ یہی توحید کائنات کو بکھرنے نہیں دیتی۔ آیت الکرسی آگے فرماتی ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس الہ اور اس معبود کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہ جملہ ہمیں توحید افعالی سکھاتا ہے، یعنی کائنات کا نظام کسی ہی لمحے بھی اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں ہے۔ نہ سبب یہاں پر خود مختار ہے، نہ اثر آزاد ہے۔ آگ جلائے، پانی بجھائے، دوائی شفا دے، لیکن ہر اثر کے پیچھے اللہ کی مشیت کام کر رہی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ یہ جملہ انسانی آزادی کا اعلان کرتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں بن سکتا، نہ ظالم حاکم، نہ طاغوتی طاقت۔ اسی توحید نے انبیاء کو کھڑا کیا اور مظلوم کو حوصلہ دیا۔ آگے آیت الکرسی میں ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے۔ یہ آیت انسان کو جھوٹے سہاروں سے آزاد کرتی ہے۔ نہ رشتہ، نہ طاقت، نہ مال، بلکہ نجات کا واحد راستہ صرف اللہ سے جڑنے میں ہے۔ یہی توحید انسان کو ذمہ دار بناتی ہے، اسے باشعور بناتی ہے، اور آیت الکرسی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلامی تصور کائنات میں توحید صرف ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ کائنات کا نظام، زندگی کا مقصد اور انسان کی آزادی کا راز ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم آیت الکرسی کو سمجھ کر اپنی پوری زندگی میں اسے اتارتے بھی ہیں یا نہیں۔ اور یہی آیت الکرسی کے جو پورا ایک نظام حیات اور تصور حیات پیش کرتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس آیت الکرسی کو ہم نے صرف اپنے سفر کی خیر و عافیت کے لیے پڑھا ہمیشہ سے، اور اسی طرح اپنی دکان اور اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے، لیکن یہ تو انسان کی پوری زندگی کے ہر مرحلے اور ہر میدان کے لیے ایک دستور تھا اور دستور حیات تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں اپنے عقائد، اپنے تصورات اور اپنے افکار و نظریات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔